تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا یہ پسندیدہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن نے بھی، ہم پیچھے سورہ یونس میں پڑھ کے آئے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کریں، اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نعمت عطا فرمائے تو اس کو بیان بھی کریں، چرچا بھی کریں، بتائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا نعمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنا اور اظہار مسرت کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اس پر تکبر کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح کسی پر کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے تو وہ بتانا بھی منع نہیں ہے۔ مثلا آدمی اپنی تکلیف کا کسی سے اظہار کرتا ہے لیکن شکایتاً، مایوسی کے طور پر ناشکری کرتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود کی 9 نمبر آیا مبارکہ سے شروع کریں گے۔ دوسرا رکوع یہاں شروع ہو رہا ہے 12ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ انسانی زندگی کے مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی دکھ اور تکلیف آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے، کبھی انسان کے پاس صحت کی فراوانی، دولت کی فراوانی، صحت اچھی، ہر چیز پرفیکٹ چل رہی ہوتی ہے، کبھی صحت میں کمزوری آ گئی اور مال و دولت کے حوالے سے کمی کا سامنا کرنا پڑ گیا، ضروریات زندگی بھی بعض اوقات پورا ہونا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف کیفیات ہیں۔ انسان کو کیا چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو کامل رکھے۔ کبھی مشکل آئی ہے تو حوصلہ اور صبر کرے، خوشحالی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بہر صورت کرتا رہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو صبر کرنے والے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی گئی۔ یہاں عمومی ایک مزاج انسان کا بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو اس وقت وہ غرور تکبر کی طرف نکل جاتا ہے، اور اگر کبھی نعمت چھن جاتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم انسان کو عطا کریں، مِنَّا رَحْمَةً، اپنی طرف سے رحمت، انسان کو رحمت کا مزہ چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، پھر اس سے اس نعمت کو واپس لے لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سابقہ زندگی کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس اب میرا سسٹم ختم ہو گیا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اور اگر ہم اس کو چکھائیں نعمتیں، بَعْدَ ضَرَّاء، اس مصیبت کے بعد، مَسَّتْهُ، جو اس کو پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور یہ کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مجھ سے مصیبتیں ختم ہو گئیں، مجھ سے مصیبتیں جاتی رہیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، خوش ہونا شروع کر دیتا ہے، فخور اور تکبر شروع کر، فخر شروع کر دیتا ہے، تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اترانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ انسان کے پاس اگر کوئی نعمت کی کمی ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور نعمت کی فراوانی ہو تو شکر کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ گویا ناشکری اور مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تکبر اور بے جا اترانا اللہ کو پسند نہیں۔ ہاں، اگر اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا یہ پسندیدہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن نے بھی، ہم پیچھے سورہ یونس میں پڑھ کے آئے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کریں، اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نعمت عطا فرمائے تو اس کو بیان بھی کریں، چرچا بھی کریں، بتائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا نعمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنا اور اظہار مسرت کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اس پر تکبر کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح کسی پر کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے تو وہ بتانا بھی منع نہیں ہے۔ مثلا آدمی اپنی تکلیف کا کسی سے اظہار کرتا ہے لیکن شکایتاً، مایوسی کے طور پر ناشکری کرتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ اچھے عمل کرتے رہے، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ، ان کے لیے بخشش ہے،
وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخشش کا بھی وعدہ فرمایا، یا حوصلہ اور صبر۔ دیکھیں اب ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو ہم اس کی آزمائش پر اس کے سامنے مقابلہ تو کر نہیں سکتے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو جھک کر ایک فرما بردار کی طرح سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے، اور اس پر حوصلہ اور صبر کرنا چاہیے، اور اپنے جو اللہ کی طرف سے نیک اعمال کا حکم دیا گیا اور عبادات کا اور دیگر معاملات کا حکم دیا گیا، آدمی اس پر کاربند رہے تو اب اللہ کی طرف سے انعام بھی مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرما رہا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اور اجر بھی اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ اب رخ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہماری طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آیات قرآنیہ نازل ہوتی تو کافر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ کس طرح کی آیت مبارکہ نازل ہوگی، اور بعض تو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ قرآن مجید ہمیں نازل ہوتا دکھائیں کہ واقعتاً نازل ہو رہا، فرشتہ نازل ہوتا ہمیں دکھائیں۔ اچھا آپ اس طرح کریں کہ ہمیں دکھائیں کہ آپ کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے خزانہ نازل ہو رہا ہے، ہم پھر ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر افسردہ ہوتے، میں ان کو نیکی کی تلقین کرتا ہوں، ہدایت کی راہ دکھاتا ہوں، یہ مجھے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تنگ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین فرماتا کہ ابھی محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو پیغام ملا ہے بس آپ اس کو پہنچا دیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ترک کر دیں بعد ما یوحیٰ الیک، بعض وہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک کر سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ نبی اور رسول ہیں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور ایک عام نبی سے بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہو اس میں خیانت ہو سکے، یا اللہ کا پیغام کو وہ چھپا لے، یا اللہ کا پیغام آگے نہ پہنچا سکے۔ یہ بالکل اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاں ایسا امکان ہے ہی نہیں، ایک مطلب 0% بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ حق بیان کرنا چھوڑ دیں اور حق بیان کرنے کو ترک کر دیں۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس سے آپ کا سینہ تنگ ہو جائے، کس بات سے؟ کہ أَن يَقُولُوا، کہ وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کہ ان پر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا۔ انما انت نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ان کافروں کو پکڑے گا آپ اس سے ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگرانی اس کی ہے، نگہبانی اس کی ہے۔ آپ بس پیغام پہنچا دیں، یہ نہیں مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ خود حاضر ہوں گے، اللہ ان سے خود باز پرس کرے گا کہ تمہیں جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو تم نے اس کو تسلیم کیوں نہیں کیا۔ ام یقولون افترا، قرآن مجید فرقان حمید پر وہ تو یہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ تو ویسے ہی یعنی مذاق کے طور پر کہتے تھے آپ ہمیں نازل ہوتا دکھائیں، اور وہ یہ کہنا چاہتے تھے تو ایسا ہوتا تو نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر فرشتہ کہاں سے نازل ہوگا یا خزانہ کہاں سے نازل ہوگا۔ یہ قرآن خود آپ اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں، اور مشرکین نے تو اپنے لوگوں کو بھی تیار کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ قصے سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، ہم آپ کو اس سے زیادہ مزیدار کہانیاں سنائیں گے، رستم کی کہانیاں، اسفندیار کی کہانیاں، ایران کے بڑے بڑے بہادروں کی کہانیاں سنائیں گے۔ یہ قوم سمود اور عاد اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، ہم آپ کو مزیدار کہانیاں سنائیں، آپ ہماری باتیں سنا کریں۔ ام یقولون افترا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے خود بنا لیا۔ قل، محبوب فرما دیجئے، فأتوا بعشر سور مثلہ، پھر تم لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی، مفتریات، بنائی ہوئی، گھڑی ہوئی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، تو تم بھی بنا سکتے ہو، وہ عرب ہیں تم بھی عرب ہو، اسی جگہ اسی مکہ المکرمہ میں ان کی پیدائش ہوئی، پلے بڑے، یہیں پر زندگی کے ایام گزرے ہیں، تم بھی یہیں ہو تو تم بھی عربی ہو، تم بھی بناؤ۔ یہ قرآن مجید کا یہاں پر جو چیلنج ہے وہ 10 صورتوں کا ہے، اور پہلے پارے کے اندر یہ چیلنج ایک صورت کا بھی ہے، اور ایک قرآن کا پہلے چیلنج کیا گیا کہ قرآن جیسا کوئی قرآن آپ بھی بنا لائیں۔
نہیں بنا سکتے 10 صورتیں بنا لائیں، نہیں بنا سکتے ایک صورت بنا کے لے آئیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، اس جیسی کوئی صورت لے آنا، اس جیسا کلام بنا لینا ممکن نہیں ہے، اس لیے ان کو چیلنج کیا گیا۔ وَدْعُوا، اور بلا لو، من استطعتم، جس کو تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ دنیا بھر کے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، بڑے بڑے لٹریچر کے ماہر لوگ موجود ہیں، اور عرب تو ان کو اپنی زبان دانی پر ویسے ہی بڑا ناز تھا، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسروں کو اجمی، یعنی اپنے آپ کو زبان دان سمجھتے تھے اور باقیوں کو گونگا کہتے تھے۔ لے آؤ پھر اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہیں اس کا کوئی جواب نہ دیں، یعنی وہ دے ہی نہیں سکتے اور وہ اس چیلنج کو قبول کر ہی نہیں سکتے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اللہ کے علم کے ساتھ اس کو نازل کیا گیا ہے، قرآن اللہ کے علم کے مطابق نازل ہوا ہے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور اللہ نے اپنے علم سے قرآن نازل کیا ہے، تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں آ سکے اور اللہ کے کلام جیسا کلام بنا کے لے آ سکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ یعنی وہ نہیں مانتے، نہ مانیں، اہل ایمان تم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہو نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مقابلہ ممکن نہیں ہے اور یہ ہو نہیں سکتا، سو تم اس کو قبول کرو، مانو اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق سنوارو۔ تو یہاں ان آیات مبارکہ میں ہمیں شکر کی تلقین کی گئی ہے، آزمائش کی صورت میں صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور بہر صورت اللہ کے قرآن کو اپنا رہنما بنانے اور اپنا مقتدا بنانے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔